چونکہ قیام پاکستان کے وقت اس مملکت خداداد کو اسلام کی تجربہ گاہ قرار دیا گیا تھا اور تب سے اب تک یہاں کئی طرز حکمرانی آزمائے جا چکے ہیں، لہٰذا موجودہ ہائبرڈ سسٹم آف گورننس کو بھی پورا موقع دیا جانا چاہیے۔ شاید یہی ماڈل پاکستان کو راس آ جائے۔ سینئر صحافی اور تجزیہ کار بلال غوری روزنامہ جنگ کے لیے اپنے سیاسی تجزیے میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف نہایت دلیر سیاستدان ہیں۔ وہ ترنگ میں آ کر ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ان کے ہم اثر رہنما سوچ بھی نہیں سکتے۔ کچھ روز پہلے انہوں نے کھلے دل سے اعتراف کیا کہ پاکستان میں مثالی جمہوریت موجود نہیں ہے۔ موجودہ نظام ہائبرڈ سسٹم آف گورننس کہلاتا ہے اور یہ ماڈل کامیابی سے چل رہا ہے۔ اس بیان پر انہیں حکومت اور اپوزیشن دونوں کی جانب سے شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف تو تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اسے جمہوریت کی توہین قرار دیا تو دوسری طرف ان کی اپنی جماعت کے بعض ارکان پارلیمنٹ بھی ناراض ہوئے، کیونکہ ہمارے ہاں حقیقت کا سامنا کرنے کا چلن نہیں، ہم لوگ تخیلاتی دنیا میں رہنا پسند کرتے ہیں، تاہم آگ کو کاغذ سے نہیں ڈھانپا جا سکتا۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ پاکستان میں مثالی جمہوریت تو کبھی نہیں رہی، البتہ 2018 سے مکمل طور پر ہائبرڈ ماڈل چل رہا ہے، جس کی ابتدا الیکشن 2024 کے بعد نئے پاکستان سے ہوئی۔ ہمیں تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، چونکہ سابق وزیر اعظم عمران خان کے اس حوالے سے بیانات اور انٹرویوز ریکارڈ پر موجود ہیں۔ ویسے بھی آر ٹی ایس کے ذریعے برسر اقتدار آنے والوں کے منہ سے فارم 47 کی باتیں اچھی نہیں لگتی۔ جو خود سلیکٹڈ تھے وہ کسی پر اردلی ہونے کی بھپتی کسیں تو یہ بذات خود سنگین مذاق ہے۔ موجودہ ارباب اختیار کو کم از کم یہ کریڈٹ تو دیں کہ وہ جمہوریت کی ملمہ کاری اور ریاست مدینہ کی شعبدہ بازی نہیں کرتے، بلکہ کھلے دل سے اعتراف کر رہے ہیں کہ یہ ہائبرڈ ماڈل ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہائبرڈ نظام ہوتا کیا ہے؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے بلال غوری کہتے ہیں کہ آپ نے ہائبرڈ گاڑیوں کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ پاکستان میں اب ایسی گاڑیاں کثیر تعداد میں موجود ہیں۔ ہائبرڈ کار چلنے کے لیے مختلف اقسام کی توانائی کو بروئے کار لاتی ہے۔ اس میں بطور ایندھن پیٹرول یا ڈیزل تو استعمال ہوتا ہی ہے، مگر اس میں ایک الیکٹرک موٹر بھی لگی ہوتی ہے۔ جب آپ گاڑی سٹارٹ کرتے ہیں تو وہ ایک مخصوص رفتار تک بیٹری پر چلتی ہے، مگر جب آپ رفتار بڑھاتے ہیں تو انجن اور الیکٹرک موٹر مل کر کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یوں استعمال ہونے والے ایندھن کی بچت ہوتی ہے اور کم خرچ میں آپ زیادہ سفر کر سکتے ہیں۔ اگر لغت کی بات کریں تو حیاتیاتی اعتبار سے ہائبرڈ بذات خود اور دو نسلی مخلوق کو بھی کہتے ہیں، مگر اس کے لیے دوغلی نسل کا لفظ زیادہ موزوں سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب گھوڑے اور گدھے کا ملاپ ہوتا ہے تو خچر وجود میں آتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی دوغلی نسل کے کئی جانور موجود ہیں۔ کاشتکاری کی بات کریں تو محکمہ زراعت چاول، گندم، مکئی اور سبزیوں سمیت کئی زرعی اجناس کی ہائبرڈ بیج متعارف کروا چکا ہے، جن کی نہ صرف پیداوار معمول سے بڑھ کر ہوتی ہے بلکہ کیڑوں کے مقابلے میں ان کی قوت مدافعت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ لہٰذا بلال غوری کہتے ہیں کہ ہائبرڈ کی اصطلاح ہرگز نئی نہیں ہے۔ جب عمران خان کے نئے پاکستان میں 5th جنریشن ہائبرڈ وار فیئر کا تصور متعارف کرایا گیا تھا تو اس کا ترجمہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کیا گیا ہے۔ بلال غوری کے بقول سیاسی مفکرین کے مطابق ہائبرڈ نظام اس ملی جلی سرکار کو کہتے ہیں جس میں اختیارات بظاہر تو منتخب سول حکومت کے پاس ہوتے ہیں، مگر زمینی حقائق کے پیش نظر انہیں طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ استعمال کرتی ہے تاکہ قانونی پیچیدگیوں اور آئینی منہ شگافیوں کی خاردار جھاڑیوں سے بچ کر درپیش مسائل کا حل کیا جائے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کیا جائے۔ اس ہائبرڈ ماڈل کے پیش نظر یہ منطق ہوتی ہے کہ تیسری دنیا کے ممالک کا ترقی یافتہ مہذب ممالک کے جمہوری نظام سے موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمارے مسائل اور وسائل مختلف ہیں، لہٰذا جو اصول وہاں متعین کیے جاتے ہیں ان کا اطلاق یہاں کر کے منزل کا حصول ممکن نہیں۔ پھر غربت، تنگ دستی اور بے روزگاری اور مہنگائی کا شکار عوام کو اس سے کیا غرض ہے کہ وطن عزیز میں کون سا نظام اور ماڈل رائج ہے؟ وہ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ حالات بہتر ہوں، صحت، تعلیم اور دیگر بنیادی ضروریات زندگی میسر ہوں۔ بلال غوری کہتے ہیں کہ دنیا کے کئی ممالک میں ہائبرڈ نظام حکومت متعارف کروایا گیا۔ مثال کے طور پر ایران، میکسیکو، ہنگری، نائجیریا، تنزانیہ، روس اور ونزویلا کے نظام حکومت کو کسی حد تک ہائبرڈ سسٹم کہا جا سکتا ہے۔ ان سب ممالک میں طاقت کے ایک سے زائد مراکز ہیں۔ اگر ہم اپنے ہمسایہ ممالک کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں کسی حد تک یہ ہائبرڈ نظام نافذ رہا اور آج بھی کام کر رہا ہے۔
इसी तनाजुर में गाहे गाहे बांग्लादेश मॉडल की बाज गश्त सुनाई देती रही है। पाकिस्तान में हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस की बातें पहले भी की जाती रही हैं। बिलखुसूस जनरल जियाउल हक की मौत के बाद जब जमहूरियत बहाल हुई तो शराकत इख्तिदार के कई फार्मूले पेश किए गए। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के क़याम की तजवीज़, जिस पर आर्मी चीफ जनरल जहांगीर करामत से इस्तीफा ले लिया गया, वो भी हाइब्रिड निज़ाम की ही एक शक्ल थी। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उलटकर अनाने इख्तिदार पर कब्जा किया तो सबसे पहले कौमी सलामती कौंसिल तश्कील दी, मगर अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है और बात नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से बहुत आगे निकल चुकी है। माजी में सियासी रहनुमा इशराकतदारी की शदीद मुखालफत करते हुए सिविलियन बालादस्ती की जदोजहद करते रहे और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने तीसरी बार वजीर आजम ऑफिस से निकाले जाने पर वोट को इज्जत दो का बयानिया बनाया। लेकिन अब उनके करीबी साथी ख्वाजा आसिफ का ख्याल है कि जब तक पाकिस्तान मईशत और तर्ज हुक्मरानी के बहरान से नहीं निकल जाता, हाइब्रिड निज़ाम हमारी अमली ज़रूरत है। ख्वाजा आसिफ ने यह भी फरमाया कि अगर 1990 की दिहाई में ऐसा मॉडल अपनाया जाता तो हालात बहुत बेहतर होते। ख्वाजा आसिफ ने जो फरमाया सब कौम का सरमाया। चूंकि पाकिस्तान को इस्लाम की तजर्बागाह करार दिया गया था और आज़ादी के बाद अब तक यहाँ कई तर्ज हुक्मरानी मुतारिफ करवाए जा चुके हैं, ऐसे में एक मॉडल और सही। देखते हैं कि ये हाइब्रिड सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या रंग लाता है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।